اور پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنی زیارت سے مشرف فرما کر اپنے غلام کو ارشاد فرمایا، میرے غلام دنیا بھی خلاف ہو گئی ہے، بڑے بڑے امیر خلاف ہو گئے ہیں، بڑے بڑے وزیر خلاف ہو گئے، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ وظیفہ کرو تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب میں یہ بتا دوں، یہ وظیفہ بتا دوں، ہر دکھی دل کی پکار، ہر پریشان حال کی پکار، ہر ایک غم زدہ کی پکار پر یہ وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ بھی کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی کروائیں، میری بہنیں بھی کریں، میری بیٹیاں بھی کریں، میرے دوست، میرے بزرگ نوجوان بھی کریں۔ یہ عمل پوری امت محمدیہ کرے، پوری امت یہ عمل کرے، پوری امت یہ وظیفہ کرے، اور ادھر ادھر کے عملیات سے نکلیں، ادھر ادھر کے وظائف سے نکلیں جو قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر دیں۔ اس کو شیطان جو ہے وہ روکے گا، اور شیطانی حربے یوز کرتا ہوا آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور مختلف اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، مختلف اپنے حربے استعمال کرے گا، اس عمل کو سننے سے، اس وظیفے کو سننے سے آپ کو روکے گا۔ اللہ رب العزت کا عطا فرمایا ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات کا روزی رساں ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق عطا فرمانے والا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آفتاب ہیرا، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، اہلیان لاہور، داتا کی نگری میں بسنے والے، زندہ دلان لاہور اور قرب و جوار سے اور ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے تمام حاضرین و سامعین کو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو جو دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ایک خلوص کا رشتہ، دین اسلام کا رشتہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو میری طرف سے دلی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا بہترین، مجرب اور آزمودہ عمل لے کر آیا ہوں۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک خاص وظیفہ عطا فرمایا، وہ ایسا وظیفہ جس کی برکت سے ساری دنیا بھی دشمن بن جائے تو وہ کچھ بگاڑ نہ سکے گی، اپنے بگانے ہو جائیں اور اپنے روٹھ جائیں، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے
दोस्त दुश्मन बन जाएं और हर तरफ से मुश्किलें घेर लें, जब मुश्किलों ने घेरे डाल लिए हों, हर तरफ अगयार की यलगार हो, अपनों की यलगार हो, कोई अपनों के रूप में, कोई दोस्तों के रूप में, जब आपको शब रोज़ नुकसान पहुंचाने के दर पे हों, तो फिर ये अमल कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े से बड़े ताकतवर को भी आपके कदमों में डाल देगा, बड़े से बड़े दुश्मन को भी आपका दोस्त बना देगा। इस अमल की बरकत से खाली झोलियां भर जाती हैं। इस अमल की बरकत से जो दुख हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, रंजो आलाम हैं, वो खुशियों में और राहतों में बदल जाते हैं। ऐसा अमल जिसकी बरकत से डूबे हुए आपके पैसे हैं, दौलत है, रुपया है, डूबी हुई रकम है, वो वापस मिल जाएगी। इसकी बरकत से, इस अमल की बरकत से आपकी वो मुश्किलें जो कम होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे काम जो अटक गए हैं, रुक गए हैं, इस अमल की बरकत से वो अटके हुए, रुके हुए नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। क्योंकि ये अमल, ये वजीफ़ा, ये नबी मोहतशम सदर बज़्म कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि अलैहा के बाबा जान हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम के नाना जान ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर ये वजीफ़ा मुबारक खुद अता फरमाया है। ये वजीफ़ा मुबारक खुद अता फरमाया है। आपके अगर कोई काम बनते बनते रुक गए हैं, आप मसाइल में घिर चुके हैं, आपके दुश्मन मुंह जोर हो गए हैं, ज़ाहिरी दुश्मनों के साथ साथ बातनी दुश्मन ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपको नज़र नहीं आ रहे, जो मुंह के मीठे हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, जो ऊपर से मोहब्बतें जताते हैं, नीचे से जड़ें काटते हैं। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए, ऐसे दुश्मनों की खुफिया, उनकी जो प्लानिंग है, खुफिया प्रोपोगंडे हैं, उन प्रोपोगंडों से, उनकी साजिशों से, उनकी चालों से बचने के लिए ये वजीफ़ा मुबारक आप भी कर लें। अल्लाह के फजल से, उसकी करम नवासी से इंशाअल्लाह ताला आप उनकी चालों से, उनकी साजिशों से और उनके गलीज प्रोपोगंडों से बच जाएंगे। दुश्मन बेनकाब हो जाएगा। खुफिया छुपा हुआ दुश्मन काली भेड़ों की तरह जो छुपा हुआ है, उन जरासीमों की तरह जो आपको चिपका हुआ नजर नहीं आता, वो दुश्मन आपके सामने बिल्कुल अयां हो जाएगा। इस अमल को, इस वजीफे को करने की देर है। वो दुश्मन आपके जो खुफिया है वो इंशाअल्लाह ताला नाकामो नामुराद हो जाएंगे, या फिर आपके कदमों में आके गिर कर माफ़ी मांगेंगे कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह वास्ते माफ़ कर दीजिए, हमने ये गलती की। अभी अभी ये बयान से पहले, इस बयान से पहले, चंद मिनट पहले, इस दरस रूहानी से पहले, ये हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज़ नवीद अहमद मशहदी साहब के सामने एक वाक़या हुआ कि वो लोग गिरकर, कदमों में गिरकर माफ़ी मांग रहे थे और रो रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए। हज़रत कारी साहब आपके आने से पहले ये वाक़या, चंद मिनट पहले का ये वाक़या रूनुमा हो चुका है। मैं एक बात नहीं कर रहा, सैकड़ों वाक़यात, हज़ारों वाक़यात, लेकिन ये वजीफ़ा इतना मुस्तनद है, इतना मुजर्रब है, इतने कमाल का है, क्योंकि ये वजीफ़ा ऐसा है, ये वजीफ़ा ऐसा बाकमाल है, ये हल्लिल मुश्किलात है, ये वजीफ़ा हल्लिल मुश्किलात, मुश्किलात के हल का मुजर्रब तरीन अमल और मुजर्रब तरीन हथियार है, आज़मूदा अमल है, आज़मूदा अमल है, बड़ा शानदार। जो कोई भी करेगा झोलियां भर जाएंगी, जो कोई भी करेगा दुश्मनों से निजात पा जाएगा, जो कोई भी करेगा खुशियों से, नेमतों से,
اور ظاہری باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے گا۔ دولت کی برکات ملیں گی، نعمتوں کی برکات ملیں گی، صحت کی برکات ملیں گی، رشتوں کی برکات ملیں گی، برادری کی برکات ملیں گی، دوست احباب کی برکات ملیں گی۔ جو بے برکتیاں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں نا، وہ ساری برکتیں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ میں ایک سچی بات اور ایک ایک حرف سچا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو شیطان جو ہے وہ روکے گا، اور شیطانی حربے یوز کرتا ہوا آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور مختلف اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، مختلف اپنے حربے استعمال کرے گا۔ اس عمل کو سننے سے، اس وظیفے کو سننے سے آپ کو روکے گا، اور اس وظیفے کو کرنے سے بھی روکے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا مجرب ہے، اس کی کائنات میں کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ یہ عمل فرشتے بھی کرتے ہیں، یہ عمل فرشتے کرتے ہیں، اور تا صبح قیامت وہ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو نوریوں کا معمول ہے، جو نوریوں کی بہت بڑی تسبیح ہے، اللہ کے ملائکہ کی تسبیح ہے، اللہ کے ملائکہ کا ورد ہے، ملائکہ کا وظیفہ ہے، ملائکہ کا یہ جناب نسخہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا عطا فرمایا ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو خواب میں میں ملا اس کو خواب میں میں ہی ملا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں تشریف لانا، سرکار کا خواب میں تشریف لانا، یہ حق اور سچ ہے۔ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو، جو آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خواب میں ملے ہیں۔ خواب میں زیارت حضور علیہ السلام کی ہی ہوئی ہے، کیونکہ شیطان تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو خواب میں جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیں، جو عمل آسمانوں کا مالک، عرش عظیم کا مالک، لوح و کرسی کا مالک، کل کائنات کا مالک، عرش عظیم کا مالک، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، زمین کا مالک، آسمان کا مالک خود عطا فرمائے، اس عمل سے بڑا کائنات میں کس کا عمل ہو سکتا ہے؟ کسی مولانا کا نہیں، کسی حافظ کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی حضرت کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، کسی فقیر کا نہیں، کسی درویش کا نہیں، کسی غوث قطب ابدال کا نہیں، کسی کا بھی عمل اس عمل کی مثل اور مثال نہیں بن سکتا جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ ہم پیر بھی اسی کو مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ چلائے، جو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دے، جس کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے متضاد نہ ہو، ٹکراتا نہ ہو، ہم اسی عمل کو لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا، اور اس قرآن عظیم کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور یہ قرآن حسنین کریمین علیہم السلام کے نانا جان کی ذات اقدس پر، آپ کے دل اطہر پر نازل ہوا۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
اور پھر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر اپنی زیارت سے مشرف فرما کر اپنے غلام کو ارشاد فرمایا، میرے غلام دنیا بھی خلاف ہو گئی ہے، بڑے بڑے امیر خلاف ہو گئے ہیں، بڑے بڑے وزیر خلاف ہو گئے، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ وظیفہ کرو تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب میں یہ بتا دوں، یہ وظیفہ بتا دوں، ہر دکھی دل کی پکار، ہر پریشان حال کی پکار، ہر ایک غم زدہ کی پکار پر یہ وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ بھی کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی کروائیں، میری بہنیں بھی کریں، میری بیٹیاں بھی کریں، میرے دوست، میرے بزرگ نوجوان بھی کریں۔ یہ عمل پوری امت محمدیہ کرے، پوری امت یہ عمل کرے، پوری امت یہ وظیفہ کرے، اور ادھر ادھر کے عملیات سے نکلیں، ادھر ادھر کے وظائف سے نکلیں جو قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر دیں، جو شریعت مطہرہ سے آپ کو دور کر دیں، جو قرآن سے دور کر دیں، احادیث نبویہ سے دور کر دیں، جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور اقوال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اولیاء کاملین کے در سے آپ کو دور کر دیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور یہ مستند اور مسنون یہ وظائف کریں، یہ عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی جھولیاں کیسے بھرتا ہے۔ آپ دولت مانگو گے دولت ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی، نوکری مانگو گے نوکری ملے گی، عزت مانگو گے عزت ملے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا جہاں کی ساری دولتیں مانگو ملیں گی، لیکن ایک میں یہ فقیر عرض کرتا ہے آپ سے، آپ یہ سارا کچھ بعد میں مانگو، پہلے ایک چیز مانگو، یہ عمل کرنے سے پہلے، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور اپنی تمنا کو دل میں رکھیں، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ جو میں کرنے لگا ہوں، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ہے، یا اللہ جس کا حکم تو نے فرمایا ہوا ہے، مولا یہ عمل کرنے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے یا اللہ پاک میں تیری رضا چاہتا ہوں، یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں، تیری کرم نوازیوں سے اپنے دامن کو لبریز کرنا چاہتا ہوں، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری رحمتوں سے، تیری نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتا ہوں، مولا مجھ پر تو بھی راضی ہو جا، تیرے محبوب بھی راضی ہو جا۔ یقین مانیے، اب میں آپ سے ایک جواب پوچھتا ہوں حضرت صاحب، کہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، آپ بتائیے اس کے بگڑے کام سنوریں گے یا نہیں؟ ہاں جی، کیوں جی؟ سنوریں گے نا؟ خالی جھولیاں بھریں گی یا نہیں؟ جب بادشاہ، کوئی امیر آدمی اپنے کسی نوکر پر، اپنے کسی ملازم پر، اپنے کسی محبت کرنے والے پر راضی ہوتا ہے تو اس کو محروم کرتا ہے یا عطا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ تو جس پر اللہ راضی ہو جائے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، جس محبوب کی خاطر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور سجایا ہے، اور جس محبوب کی شان میں اللہ نے الحمد کی الف سے لے کر، بلکہ میں کہتا ہوں قرآن کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا حرف کون سا ہے؟ با۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ با۔ بسم اللہ کی با سے، تو با سے لے کر آخری حرف قرآن کا سین ہے، اور با اور سین کو ملائیں تو بس، با اور سین کو اکٹھا کریں، یعنی جو قرآن سے جڑ گیا بس ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ ساری کیسے آ گئی؟ با کو سین سے ملایا تو بس، اور پھر سین کو با سے ملایا تو سب۔ با کو سین سے ملایا تو بس، سین کو با سے ملایا تو سب، سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ یعنی جس پر اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے،
اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جس محبوب کی خاطر قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اللہ شان بیان فرمائے، اس محبوب کو جس نے راضی کر لیا، اس محبوب کو جس نے راضی کر لیا، رحمت للعالمین کو جس نے راضی کر لیا، خاتم النبیین کو جس نے راضی کر لیا، جس محبوب کی خاطر اللہ رب العزت فرمائے لولاک لما خلقت الکونین، محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا۔ تو اللہ آپ پر راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب راضی ہو گئے، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا عطا کیا ہوا عمل آپ نے شروع کیا۔ میں کہتا ہوں یہ عمل شروع کرنے کی دیر ہے، آپ اس کو شروع کریں، رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا مہینہ کرو، میں یہ نہیں کہتا ہفتہ کرو، میں یہ نہیں کہتا 11 دن کرو، میں یہ نہیں کہتا 21 دن کرو، میں یہ نہیں کہتا 41 دن کرو، میں یہ نہیں کہتا 3 مہینے کا چلہ کرو، میں یہ نہیں کہتا سال کا چلہ کرو، میں کہتا ہوں آپ پہلے دن کریں۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی راحتیں، اتنی خوشیاں، اتنا سکون، اتنا چین، اتنی نعمتیں، اتنی دولت لازوال، آپ کا دل کرے گا میں ساری عمر ہی لگا رہا ہوں، میں ساری عمر یہ عمل کرتا رہوں۔ دولتیں آنا شروع ہو جائیں تو بھول نہیں جاتے اپنے محسنوں کو، رزق وافر آ جائے تو اپنی اوقات کو بھولتے نہیں ہیں، دولت زیادہ آ جائے تو اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے، ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ فقیر کا کام ہے صدا کرتے رہنا، غلام کا کام ہے اپنے مالک کی غلامی کا دم بھرتے رہنا۔ تو ہم اللہ کے در کے فقیر اور غلام ہیں، ہمیں چاہیے ہر دم وابستہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو آئیے وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر خود عطا فرمایا ہے، میں آپ کی جھولیوں میں، آپ کے کاسہ دل میں ڈال دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بہت بڑے عظیم اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عظیم اللہ کے ولی، اسے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں درج فرمایا ہے۔ فرماتے ایک دفعہ دمشق میں بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے حضرت مفتی حامد عماری رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے وزیر خلاف ہو گئے، بڑے بڑے مشیر خلاف ہو گئے، بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، بے حد پریشان ہوئے، اذیت میں مبتلا ہوئے۔ اللہ اکبر، کنوں حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ یہ دل میں باتیں آ رہی تھی کہ جن وزیروں کے پاس، مشیروں کے پاس سفارش کروانی تھی، تگڑے لوگوں کے پاس کہ جناب یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، وہ جو رہبر بنے ہوئے تھے وہ رہبر خود ہی ڈاکو بنے ہوں، خود ہی اہل اللہ کو، اللہ والوں کو تنگ کرنا شروع ہو جائیں، رسوا کرنا شروع ہو جائیں، ذلت امیز اور تحقیر امیز رویہ ان کے ساتھ بنائیں اور ان کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئیں، جان لینے پہ اتر آئیں، تو بندہ کس کو حال سنائے؟ پھر حال وہی ذات سنتی ہے۔ اللہ اکبر، انتہائی پریشان، رات کو آنکھ لگی، قسمت جاگ پڑی، آنکھ لگی، قسمت جاگ پڑی، مقدر جاگ اٹھے، نصیب چمک اٹھا، روشن ہو گیا باطن۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب آنکھ لگی نا تو خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی، آپ کے دیدار سے مشرف ہوا۔ کہتے ہیں جب سرکار کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تسلی عطا فرمائی اور یہ وظیفہ مجھے سکھا دیا۔ یہ وظیفہ مجھے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا اور فرمایا تو یہ درود پاک پڑھا کر،
تو یہ درود پاک یہ وظیفہ پڑھا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری مشکل آسان فرما دے گا، یہ سارے دشمن ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ جب آپ بیدار ہوئے، حضرت حامد عماری رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں میں جاگا تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے میری مشکل آسان فرما دی۔ نیند سے بیدار ہوا، پروردگار عالم نے میری مشکل کو آسان فرما دیا، میری مشکل کو دور فرما دیا، میرے دکھڑے اللہ نے مٹا دیے، میرے غم دور ہو گئے، آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے۔ میں نے جب زبان سے یوں کہا صلو علیہ وآلہ، فرماتے ہیں اس کا فتنے ختم ہو گئے میرے، میں نے وہ وظیفہ شروع کیا۔ اب وہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ایک ترکیب ہے۔ یاد رکھیں وظیفہ عمل اس وقت اثر نہیں کرتا جب تک آپ اس کو طریقے کے مطابق استعمال نہ کریں۔ آپ کو بتایا کہ آپ نے ظہر کے بعد کرنا ہے، آپ نے اس کو جناب فجر کے بعد شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتایا کہ آپ نے عصر کے بعد کرنا ہے، آپ نے اس کو مغرب کے بعد شروع کر دیا ہے۔ آپ کو بتایا کہ روز اسی ٹائم پہ کرنا ہے، آپ نے آج اور ٹائم پہ، کل اور ٹائم پہ، پرسوں اور ٹائم پہ۔ تو جس طرح بتایا جائے عمل اسی طریقے سے کریں گے اور اسی مقدار میں اور اسی تعداد میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جھولی بھر جائے گی، آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ آئے خالی ضرور ہیں، جائیں گے خالی نہیں۔ اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیز بننے میں، اور چیز بنانے میں ٹائم لگتا ہے، 1 منٹ کا کلپ میں یہ کام نہیں بنتا، یہ پورا سننا پڑتا ہے مشتی صاحب، پورا کلپ غور سے سنیں، آپ کو ساری سمجھ آئے۔ جب ٹائم میں آگا پیچھا کریں گے، تعداد میں آگے پیچھے کریں گے، وقت میں آگے پیچھے کریں گے، مکان اور زمان کی قید نہیں رکھیں گے تو معاملات پھر طے نہیں ہوں گے۔ جس طرح بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور طریقہ کیا ہے عمل کا، اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز کمپلیٹ کر چکے، اکثر لوگ ہیں جو 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت اور 3 وتر پڑھتے ہیں، 9 رکعتیں ہو گئی۔ اور اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، یہ 17 رکعتیں مکمل ہو گئیں۔ آپ 17 رکعتیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، آپ نے 9 پڑھ لی ہیں، تو اس کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 رکعت نماز نفل اسپیشل سے پڑھنی ہے۔ کتنی؟ صرف 2 رکعت، 2 رکعت نماز نفل اسپیشلی آپ نے اس کامیابی کے لیے۔ یہ سارے مسائل جو میں نے گنے ہیں نا، ان سارے مسائل کے حل کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو آپ کیسے اتنی مشکلوں سے جنگ کر سکیں گے؟ 2 رکعت نماز نفل کے لیے آپ مصلی پہ آ نہیں سکتے اور ڈیمانڈیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری قسمت نہیں بدلتی، میرے نصیب نہیں بدلتے، میرے مقدر نہیں بدلتے، میرے حالات نہیں بدلتے، میرا ایسے ہو جائے، پیر صاحب تعویذ دے دیں۔ پیر صاحب کا تعویذ کیا کرے گا جب آپ عمل ہی نہیں کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان سجدے میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حالت سجدہ میں اور حالت دعا میں بندہ بہت پسند ہے۔ دعا کرتے ہوئے ہاتھ لرز رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، وہ گڑ گڑا رہا ہو، اس کی آواز رو نہ سکتا ہو تو رونے والا منہ بنایا ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ یہ 2 حالتیں انسان کی اللہ کو بڑی پسند ہیں، سجدے کی حالت اور دوسری دعا کی حالت۔ تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، یہ آخر تک مکمل سورت پڑھے پہلی رکعت میں 1 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں
सूरत इखलास पढ़े सूरह फातिहा के बाद, सिद्के दिल से अल्लाह की बारगाह में ये 2 रकत नमाज नफल खशू व खुजू के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ, तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, इखलास के साथ पढ़े। और फिर उसके बाद 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा। ऊंची बोले, कितनी मरतबा? 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। कितना टाइम लगेगा? चंद मिनट लगेंगे, चंद मिनट लगेंगे। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह से सिद्के दिल से तौबा करे और उसके बाद 2 जानू होकर, बिस्तर पे सोना है चारपाई पे तो चारपाई पे आ जाए, बेड पे सोना है तो बेड पे आ जाए, जमीन पे सोना है तो अपने बिस्तर पे आ जाए जहां उसने सोना है। और फिर तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। तसव्वुर मदीने वाले का, आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा का तसव्वुर करके फिर उसने 200 मरतबा 2 जानू होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रूहानी तौर पर हाजिर हो जाए कि मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूं। दरूद पाक अर्ज करे फिर, और 200 बार या 300 बार, जितनी उसकी इस्तेदाद हो। अगर वो 300 का फिगर पूरा कर ले तो बहुत कमाल की बात है, नहीं तो 200 पर भी चला जाए ना, अगर उसके ऊपर नींद का गलबा हो तो सो जाए, नींद का गलबा हो तो सो जाए। हजरत हामिद अम्मारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैंने इस तरीके से जब पढ़ना शुरू किया ना तो मुझ पर नींद का गलबा हो गया। फरमाते हैं मैंने सुबह उठा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस दरूद पाक का नजराना शुरू कर दिया। ये नजराना फिर शुरू कर दिया। अब दरूद पाक भी मैं आपको बता रहा हूं, वो कौन सा दरूद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया ख्वाब में तशरीफ लाकर। आप फरमाते हैं मुझे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाब में तशरीफ लाकर इरशाद फरमाया कि ये दरूद पढ़ो, तुम्हारी मुश्किलें सारी आसान हो जाएंगी, अल्लाह मुश्किलें तुम्हारी दूर कर देगा। कहते हैं मैंने अपनी हाजत को ज़ेन में रखा, अपनी हाजत का तसव्वुर ज़ेन में रखा, तो मैंने ये दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। दरूद हल्लिल मुश्किलात फरमाते अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं 200 से 300 बार जो कोई भी इस अमल को 2 रकत नमाज नफल के बाद 1000 मरतबा इस्तगफार करे, और अगर वो अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम नहीं पढ़ सकता तो वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह 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 इतना भी पढ़ ले तो काम चल जाएगा। और अगर वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ये पढ़ ले तो भी ठीक है। 1000 मरतबा इस्तगफार अल्लाह से करना है। अल्लाह तो फरमाता है मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुझे अता फरमाऊं। मेरे खजाने भरे पड़े हैं, मैंने किसको देने हैं? अपने महबूब के गुलामों को अता फरमाने। अल्लाह तो वो है जो गैरों को भी अता फरमा रहा है, जो अल्लाह को नहीं मानते वो उनको भी अता फरमा रहा है। तो जो गैरों को अता फरमा रहा है, मुशरिकों को काफिरों को अता फरमा रहा है, बद मजहबों को अता फरमा रहा है, अरे भाई तू कहां कहां क्या सोच रहा है, किधर सर मार रहा है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, मेरे नबी की गुलामी का दम भरने वाला है, हजूर का आशिक कहलाने वाला है। हाँ, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, 1 नंबर इस्लाम के साथ आपका ताल्लुक होना जरूरी है। करबला के अंदर 2 इस्लाम थे। एक इस्लाम वो था जो यजीदी था,
اور وہ یزیدی اس اسلام کے اندر لانا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں، لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا۔ آپ نے ان کے ساتھ مکسنگ نہیں ہونے دی، مکسنگ نہیں ہونے دی۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے جو قتل حسین پر لگے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے تھے۔ اس طرح کا مسلمان نہ بننا، بلکہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے؟ فرمایا جب سے کربلا منعقد ہوئی ہے اس کے بعد دو رہ گئے گروہ، دو گروہ رہ گئے، ایک یزیدی اور ایک حسینی۔ ہم حسینی ہیں، ہم بولو تو صحیح، ہم حسینی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں۔ ہو حسینی، اس کی زبان پر کلمہ حسنین کریمین علیہم السلام کے نانا جان کا ہو تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ کرے۔ میں 100% نہیں، 1,00,00,000% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کام رک جائے، اس کا کام رہ جائے، اس کی مراد پوری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ خالی جھولی رہ جائے۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اللہ تیری جھولی میں ڈال دے گا۔ اس وظیفے کو یقین، ایمان کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کرو۔ پوری امت کو اس کی اجازت ہے، تمام امت مسلمہ کو اس کی اجازت ہے، تمام امت محمدیہ کو اس کی اجازت ہے۔ لائک کریں، کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ ہمارا جو مشن ہے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ، اس کا مشن ہے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیجئے تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتا ہے، فرشتوں کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی راضی کر لیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اللہ برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، راحتوں سے رحمتوں سے اللہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔